السلام 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 یا نبی کل ہم نے سوال کیا کہ ایران کے لوگ جب جو آریہ قوم کہلاتی تھی وہ مظاہر پرستی کا شکار تھی، یعنی جو بھی ظاہری چیز کو دیکھتی وہ اسے پونجنے لگتی تھی۔ اسی طریقے سے ان کے اندر پھر انہی کی قوم میں سے ایک شخص نکلا جس کو زرتشت کہا جاتا ہے، اور اس نے پیغمبری کا دعویٰ کیا، اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد وہ جب خراسان کے شہر کشمار میں پہنچا تو وہاں پر ایک حکمران جس کا نام مشتاسق تھا وہ اس کے حلقۂ ارادت میں داخل ہوا، اور بادشاہ کے اس کا مرید ہونے یعنی اس کا کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے تمام جو جاننے والے اور اس کی بستی میں رہنے والے تھے وہ تمام کے تمام اس کے حلقۂ ارادت میں داخل ہوئے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب اس کا قتل کیا گیا تو اس کے ارد گرد عقیدت مندوں اور اس کے امتیوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس کے ارد گرد تھی۔ یہی مصنف زرتشت کی پیدائش اور وفات کے بارے میں لکھتا ہے کہ بعض مورخین کی رائے میں وہ 1000 سال قبل مسیح پیدا ہوا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے وہ پیدا ہوا، اور بعض نے 660 سال قبل مسیح کا بھی ذکر کیا ہے، یعنی 660 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے وہ پیدا ہوا، اور یہی قول زیادہ صحیح ہے۔ اس کی وفات 583 قبل مسیح میں ہوئی۔ اس کی کتاب یعنی 583 سال پہلے وہ انتقال بھی کر گیا، یعنی 660 سال پہلے پیدا ہوا اور 583 پہلے وہ انتقال بھی کر گیا۔ اس کی کتاب کا نام زند ہے۔ اس کی شرح اوسطا کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بارے میں کتب تاریخ میں ہے کہ ہخامنشیوں کے عہد میں اسے مرتب کیا گیا، اور بیل کے 12,000 ہڈیوں کے ٹکڑوں پر یہ سنہری حروف سے لکھی ہوئی تھی، یعنی جو اس کی کتاب تھی وہ بیل کی 12,000 ہڈیوں کے اوپر، جو بیل آتا ہے بلجا، اس کی جو ہڈیاں تمام ہوتی ہیں ان تمام ہڈیوں کے 12,000 ہڈیوں کے ٹکڑوں کے اوپر سنہری حرفوں سے اس کی کتاب لکھی ہوئی تھی۔ ہخامنشیوں کے زوال کے بعد اس کا بہت سا حصہ ضائع ہو گیا، یعنی وہ کتاب کا حصہ ضائع ہو گیا اور بہت کم حصہ اب پایا جاتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک گولا گھاس اول جو پہلی صدی عیسوی میں پارتھیوں کا بادشاہ تھا اس نے، اور بعض کے نزدیک اردشیر جو ساسانی خاندان کا بانی تھا، اس نے تلاش بشیار کے بعد اس کتاب کے چند حصے دریافت کیے اور ان کو مدون کیا، یعنی ان کو چھپایا گیا۔ جس طرح پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ زرتشت سے پہلے آرین یعنی جو آریہ قوم تھی مظاہر فطرت کی پرستش کیا کرتی تھی، یعنی زرتشت کے اعلان نبوت کرنے سے پہلے اور اس کا پیغمبری کا دعویٰ کرنے سے پہلے جو آریوں کی قوم تھی ایران میں رہنے والے، وہ مظاہر پرستی یعنی جو بھی ظاہر ہوتا تھا اس کی عبادت کرنے والے تھے۔ لیکن زرتشت نے خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی لوگوں کو دعوت دی، جسے ان کی زبان میں اہورا مزدہ یعنی خدا، اہورا مزدہ اس کو کہتے تھے، خدا کو ان کی زبان میں اہورا مزدہ یا آرموزد کہا جاتا تھا۔ اس کا معنی ہے کہ سب کچھ جاننے والا خداوند برتر اور ساری دنیا کا پیدا کرنے والا خدا ہی ہے۔ اس حقیقت کا علم اس گفتگو سے ہوتا ہے جو اہورا مزدہ نے زرتشت سے کی۔ اس نے کہا کہ آسمان کو میں بلندیوں پر سلامت رکھتا ہوں جو چمکتا ہے اور دور تک نظر آتا ہے، اور زمین کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، یعنی یہ تمام کی تمام صفتیں یہ خدا کی پائی جاتی ہیں۔ تو گویا کہ زبورہ زرتشت
یہ اہورا مزدہ یعنی خداوند قدوس سے وہ گفتگو کرنے والا بھی تاریخ میں بتایا گیا ہے۔ یہاں گول ڈیوارٹ کا ایک اقتباس یعنی اس کا ایک فقرہ نقل کر رہا ہوں، امید ہے اس کے مطالعے سے قارئین یعنی پڑھنے والوں کو حقیقت حال سے پوری طرح باخبر ہونے میں مدد ملے گی۔ وہ لکھتے ہیں کہ زرتشت سے پہلے جو مذہب ایران میں رائج تھا اس میں متعدد خداؤں پر ایمان لانا ضروری تھا۔ سب سے بڑا خدا سورج دیوتا تھا جس کو مترا کہا جاتا تھا۔ زمین اور اس کی زرخیزی کی دیوی کا نام انیتا تھا۔ ہوما اس مقدس بیل کا نام تھا جو ایک دفعہ مر گیا، اسے پھر زندہ کیا گیا۔ اس نے نوع انسانی کو اپنے خون پینے کے لیے دیا تاکہ اس کو دوام حاصل ہو جائے۔ وہ لوگ جب اس بیل کی عبادت کرتے تھے تو پہلے ایک شراب پی کر خوب مست ہو جاتے تھے، پھر اس کی پوجا کرتے تھے۔ یہ شراب ہوما نامی ایک بوٹی سے بنائی جاتی تھی جو ایران کے پہاڑوں کے دامن میں ایک بوٹی تھی، اس سے بنائی جاتی تھی جو ایران کے پہاڑوں کے دامن میں اگتی تھی، یعنی جڑی بوٹی تھی، اس سے وہ شراب بنتی تھی جو ایران کے پہاڑوں لوگوں کو اقرار کرایا۔ اس سے پہلے لوگ مجوسی تھے یعنی آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ جس خداوند برتر کی تعلیم زرتشت نے دی اور خدا کا جو تصور زرتشت کے پیروکاروں میں اس کے بعد رواج پذیر ہوا، اس میں امتیاز کرنا ضروری ہے۔ زرتشت نے جس خدا کی الوہیت کا پرچار کیا وہ بڑا مہربان، ساری کائنات کا خالق اور تمام صفات و کمال سے متصف تھا، لیکن بعد کے زمانے میں اہورا مزدا کو اگرچہ تمام دوسرے معبودوں پر برتری یعنی اونچائی کا مقام اور فوقیت حاصل رہی، لیکن عبادت صرف اس کی نہیں کی جاتی تھی بلکہ اس کے علاوہ 6 دیگر غیر فانی اور مقدس ہستیاں تھیں جن کی پرستش کی جانے لگی تھی، بلکہ وہ مظاہر فطرت جس کی پرستش کو اس عظیم مصلح نے بالکل ختم کر دیا تھا، یعنی وہ مظاہر پرستی جو لوگ پہلے دوسرے چیزوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور دوسروں کو خدا مانتے تھے تو اسے مصلح کہتے ہیں، اصلاح کرنے والے۔ وہ زرتشت نے ان تمام چیزوں کو ختم کر کے صرف ایک خدا کی عبادت کا اس نے اعلان کیا تھا، پھر وہ واپس لائے گئے تھے۔ اہورا مزدا کے ساتھ ساتھ ان کی بھی پوجا کی جاتی تھی، یعنی اللہ کی عبادت تو وہ لوگ کرتے تھے، لیکن اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے پھر اپنے دوسرے معبود بنا لیے تھے ان کی بھی وہ لوگ عبادت کرتے تھے۔ چنانچہ توحید خالص کے عقیدہ کی جو تبلیغ زرتشت نے کی تھی، اس عقیدہ کو رفتہ رفتہ لوگوں نے چھوڑ دیا اور قوم نے اپنی عبادت گاہوں میں ان پرانے بتوں کو بھی سجا کر رکھ دیا۔ شرک اور کفر کے جس بھنور سے زرتشت نے اپنی قوم کو نکالا تھا اور توحید خداوندی کی جس شاہراہ پر انہیں گامزن کیا تھا، انہیں لایا گیا تھا، وہ پھر اس سے بھٹک گئے تھے۔ اس حقیقت کو آرسی زہینر نے اپنی مشہور کتاب انسائکلوپیڈیا آف لانگ فیتھ، زندہ مذہب کا دائرۂ معارف، یعنی جو زندہ جتنے دنیا میں مذاہب پائے جاتے تھے ان کے تعارف کی جو اس کی کتاب تھی، اس میں سرپرسی سے بھی زیادہ واضح انداز میں تحریر کیا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ اس نے تمام قدیم خداؤں کو ایرانی عبادت گاہوں سے نکال دیا تھا، یعنی زرتشت نے جتنے بھی ایرانی پہلے کے لوگ خدا مانتے تھے ان تمام خداؤں اور بتوں کو نکال دیا تھا، اور صرف اہورا مزدا یعنی خداوند علیم و حکیم کی وحدانیت کا عقیدہ اپنانے کی اہل ایران کو دعوت دی تھی۔ اگرچہ زرتشت کی وفات کے بعد پھر کئی قدیم خدا ان کی عبادت گاہوں میں گھس آئے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اہورا مزدا کی عظمتوں کی بریائی کی ہم سلیقہ مدعی نہ تھا، یعنی تمام دوسروں کی پوجا تو کرتے تھے لیکن سب سے بڑا معبود یہ اہورا مزدا یعنی خداوند کریم ہی کو سمجھتے تھے۔ لیکن کوئی خدا کو مانے، اپنا سب سے بڑا خدا مانے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ کسی کو بھی ذرہ برابر بھی اگر شریک کرتا ہے تو وہ کافر اور مشرک ہی کہلائے گا۔
اور جب زرتشت کا عقیدہ ایران کی ساسانی شہنشاہیت کا سرکاری مذہب تسلیم کر لیا گیا تو اس وقت زرتشتی مذہب کی دو صورتیں پہلو بپہلو مروج تھی۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ جس طرح اہورا مزدا نیکی کا خدا تھا، اس حیثیت سے اہرمن کو برائی کا خدا تسلیم کیا جاتا تھا۔ یعنی اب دوسرا ایک خدا انہوں نے جو مان لیا تھا کہ برائی کا خدا اہرمن ہے۔ یعنی بیک وقت دو قادر مطلق خداؤں کا عقیدہ مروج تھا، دونوں غیر فانی تھے، اگرچہ ایک خیر کا خدا تھا اور دوسرا شر کا تھا۔ دوسرا تصور یہ تھا کہ قادر مطلق خدا ایک ہی ہے جسے اہورا مزدا کہا جاتا ہے، اور خیر و شر کی دو طاقتیں مخلوق طاقتیں ہیں، اور ہر انسان کو یہ آزادی حاصل تھی کہ چاہے تو وہ خیر کے نمائندے کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے اور چاہے تو شر کے نمائندہ کے ساتھ۔ چنانچہ اپنی ایک مناجات میں زرتشت کہتا ہے اے خداوند حکیم، زرتشت اپنے لیے تیری روح کو منتخب کرتا ہے جو بہت ہی مقدس ہے، اور زرتشت اپنے سامعین کو بتایا کرتا تھا کہ ہر انسان آزاد ہے، مجبور اور مقہور نہیں ہے، اسے اختیار ہے کہ وہ چاہے تو خیر کو اپنے لیے منتخب کر لے، چاہے تو شر کو اپنے لیے پسند کرے۔ انشاءاللہ اس سے آگے